تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس کے فوراً بعد رمضان کا مہینہ ہے۔ شعبان کی 5 تاریخ ہے، یعنی کہ رمضان کے شروع ہونے میں صرف 24-25 دن رہ گئے ہیں۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک رات ہے 15ویں شعبان کی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ 25 فروری 2024 کو شب برات ہے، اور یہ جو رات ہے فضیلت والی رات ہے، لیکن اس رات کی جو فضیلت ہے وہ شب قدر جیسی نہیں ہے۔ ایک تو شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، جس کا ذکر ڈائریکٹلی قرآن میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو وہ رات تو کون سی ہے؟ شب قدر کی رات ہے، جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور رمضان میں بھی رمضان کے اخیر عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ اب جو رات آنے والی ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات بول دیتے ہیں، شب رات بول دیتے ہیں، تو یہ جو رات ہے فضیلت والی رات ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن رمضان کی جو شب قدر ہے اس سے اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ اس شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور قرآن میں ڈائریکٹ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس رات کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہے، نہ اس رات کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی شب قدر کب ہے، یا شب قدر کی کیا اہمیت ہے۔ شب قدر کی تلاش اور جستجو ہمارے معاشرے سے ندارت ہے، کوئی اس کی تلاش اور جستجو نہیں کرتا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہمارے یہاں ہے۔ اور شب برات جس کی فضیلت ضعیف احادیث سے ثابت ہے، اس رات کے بارے میں ہمارے وہاں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، شب برات کے تعلق سے ہمارے وہاں معاشرے میں کچھ بے اعتدالیاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں زیادتی کی گئی ہے، کیونکہ دین جو نام ہے وہ شریعت کی پابندی کرنے کا نام ہے، قرآن حدیث پر، صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ عمل قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوگا، صحابہ کی تعلیم اور سیرت کے مطابق نہیں ہوگا، تو وہ عمل ہمارا سنت اور شریعت نہیں کہلائے گا، وہ دین کا حصہ نہیں کہلائے گا، اور اس عمل پر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اور دین کو ذرا آپ سمجھیں۔ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرنے کو ہم دین سمجھتے ہیں۔ دین کی باریکی، دین کا مزاج، دین کیا ہے؟ شریعت کی جو حدود ہیں، شریعت کے جو ضابطے ہیں، شریعت کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، ان کو فالو کرنے کا نام دین ہے۔ ہمارے معاشرے نے کسی چیز کو دین سمجھ لیا، ہمارے بڑوں نے کسی چیز کو دین کا حصہ بنا لیا، وہ دین نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ نے جس کام کو کیا ہے وہ کام ہمارے لیے دین ہے، اور جس کام کو ان لوگوں نے نہیں کیا ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔ شب برات کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے گروہ کہہ لیجئے۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے شب برات کا بالکل انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بے بنیاد ہے، بے اصل ہے۔ یہ طبقہ بھی غلطی پر ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی حیثیت کو آپ بالکل سرے سے نہیں نکال سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو چیز جتنی ہے اس کو اسی حد میں رکھنا، اس سے بڑھانا نہیں، اس سے بڑھانا نہیں ہے، نہ گھٹانا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے شب برات کی اتنی فضیلت گھڑی کہ اس کو شب قدر سے بھی آگے پہنچا دیا، اور اس رات کے تعلق سے کچھ نئے نئے عمل ایجاد کر لیے، کچھ نئی نئی نمازیں ایجاد کر لی کہ آپ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں گے، اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اتنے مرتبہ قل پڑھیں گے تو 700 سال کی نماز معاف ہو جائیں گی، یا اتنے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ طبقہ بھی غلطی پر ہے، یہ طبقہ بھی غلطی پر ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کا انکار نہیں کرنا ہے، اور شب برات کی فضیلت کو حد سے زیادہ بڑھانا بھی نہیں، حد سے زیادہ بڑھانا بھی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ 10 صحابی ایسے ہیں کہ جن سے شب برات کی فضیلت کے تعلق سے روایات مروی ہیں۔ 10 کتنے صحابہ ایسے ہیں؟ 10 صحابہ ایسے ہیں جن سے شب برات کے تعلق سے، شب برات کی فضیلت کے تعلق سے روایات مروی ہیں۔ تو آپ اتنی بڑی تعداد 10 صحابہ ہیں جن سے شب برات کی فضیلت کے تعلق سے روایات مروی ہیں، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ 1-2 روایتیں ضعیف بھی ہیں، تو علماء کے وہاں ایک اصول ہے، محدثین کے وہاں ایک رول ہے کہ اگر کسی بارے میں کوئی ایک روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن اس روایت کی تائید دوسری حدیثوں سے ہوتی ہے تو اس روایت کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بات ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی بات پر لوگ یقین نہیں کرتے، مطلب غیر معتبر آدمی، لیکن اسی جیسی بات جو کہہ رہا ہے 10 آدمی اور کہہ رہے ہیں، تو اب آدمی ماننے پر مجبور نہیں آ، اس کی بات پر تو یقین نہیں، لیکن جو بات یہ بندہ کہہ رہا ہے وہی بات 10 لوگ اور کہہ رہے ہیں، تو اس کی بات کو ہمیں 10 لوگوں سے مضبوطی مل گئی۔ تو اس کو اسی مثال سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک روایت ضعیف ہے، لیکن اس ضعیف روایت کی تائید میں دوسری دیگر روایتیں بھی ہیں، تو جس سے اس روایت کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن شب برات کو شب قدر پر فضیلت دینا، یہ شب برات میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا چیزیں حدیث سے، قرآن سے، صحابہ سے ثابت ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ شب برات یعنی مغرب سے لے کر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے، اور سورج کے طلوع صبح صادق تک اس رات کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی طور پر، خاص طور پر یہ اعلان ہوتا ہے الا هل من مستغفر، کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ کیا ہے کوئی مغفرت اور بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس رات میں اسپیشل طور پر مغفرت کا عام اعلان ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے کا عام اعلان ہے۔ تو یہ اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کرنی چاہیے، لیکن عبادت کون سی کرنی چاہیے اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی پابند نہیں بنایا ہے، اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کوئی پابند نہیں بنایا ہے
کہ ہمیں اتنی رکعت نفل پڑھنی ہے یا اتنے پارے قرآن کے پڑھنے ہیں یا ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے یا ہمیں یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، اس کے بارے میں شریعت نے ہمیں پابندی نہیں بتلائی ہے۔ بس یہ رات عبادت کی رات ہے، آپ کوئی سی عبادت آپ اس رات میں انجام دے سکتے ہیں۔ آپ نوافل پڑھیں، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ تہجد کے وقت میں تہجد پڑھ لیں، آپ ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اور اللہ ذکر خفی کریں، ذکر بالجہر کریں، کوئی سا بھی ذکر کریں، کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کریں، کوئی بھی ایک طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا ہے۔ لیکن اس رات میں شبینہ کرنا، نفل کی جماعت کرنا، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا، یہ قطعاً ناجائز ہے، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گھروں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرتی ہیں۔ پہلی بات تو عورتوں کی جماعت ہی جائز نہیں ہے، عورتوں کی جماعت ہی جائز نہیں ہے، چاہے فرض کی ہی کیوں نہ ہو، اور نفل کی جماعت تو جائز ہے ہی نہیں شریعت میں۔ جن نمازوں میں جماعت کی نماز ثابت ہے، ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں جماعت کرنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کی جماعت ثابت ہے، جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے، عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے، استسقاء کی نماز جماعت سے ثابت ہے۔ تو جو نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت ہیں ان نمازوں کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس رات میں، خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، یا مرد کیا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نفل پڑھتے ہیں۔ اس کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے یہ رات نوافل پڑھنے کی رات ہے، یہ رات ذکر کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ کو یاد کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں مساجد میں آ کر عبادت کرنا یہ شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مساجد میں آ کر عبادت کرنا یہ شریعت اور سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا یہ ثابت ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، فرض نماز میں جماعت کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی بندہ فرض نماز اپنے گھر میں پڑھے، مستقل پابندی سے پڑھ رہا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، گناہ گار ہے وہ شخص کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ فرض اس کے ذمے سے ثابت ہو رہا ہے، لیکن جماعت کے چھوڑنے کا گناہ اس کو مستقل مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض نماز میں اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر آئیں اور اللہ کے سامنے اللہ سے مانگے۔ اور فرض نماز جو ہے یہ اسلام کا شعائر ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، تو اسلام کی پہچان کا اظہار ہونا چاہیے۔ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ اسلام کی پہچان ہے، اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر بھیڑ لگا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن نوافل اور سنت یہ نمازیں ہمیں تنہائی میں پڑھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو مسجدیں ہیں وہ صرف فرض نمازوں کے لیے، مسجدیں جو ہیں فرض نمازوں کے لیے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان گھر سے باوضو ہو کر پہلے والی سنتیں پڑھ کر چلے اور بعد والی سنتیں اپنے گھر پر جا کر پڑھے، یہ افضل طریقہ ہے۔ پھر بعد میں علماء نے اس میں تھوڑی ڈھیل دی کہ اگر کسی انسان کو یہ اندیشہ ہے گھر جاؤں گا کام کاج میں لگ جاؤں گا سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو اس بندے کے لیے گنجائش تھی کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ گھر جا کر سنتیں چھوڑ دوں گا تو مسجد میں ہی سنتیں پڑھ لے۔ اصل طور پر مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں۔ جب مسجدیں فرض نمازوں کے لیے ہیں، سنت کے لیے بھی نہیں ہیں، تو شب برات کی رات میں مسجدوں میں اکٹھے ہو کر اور نوافل پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے وہاں رسم چل پڑی ہے کہ ہم مسجدوں میں بھیڑ لگا لیتے ہیں اور مسجدوں میں کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات عبادت کی ہے، لیکن کون سی عبادت؟ تنہائی کی عبادت۔ اس رات میں دیکھیے حدیث کے جملے پر غور کریں، حدیث کے جملے پر غور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا حل من مستغفر، کیا ہے کوئی مانگنے والا، کیا ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ اللہ نے کہا ہے بہت سارے لوگ بخشش چاہنے والے، ایک اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس رات میں تنہائی میں آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اکٹھے ہو کر نہ آئیں۔
آپ اللہ کی چاہت اور منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ اللہ کی چاہت اور منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے تنہائی میں آئیں اور تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کریں، اپنی پریشانی رکھیں اللہ کے سامنے. اس کو آپ یوں سمجھیے ایک مثال سے، کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی بڑا آدمی آپ سے یہ کہے، آپ اس کے ساتھ 10 لوگوں کے ساتھ گئے، اس نے کہا بھائی آپ پرسنلی ذرا مجھ سے آ کے ملنا، آپ شام میں اتنے بجے پرسنلی آپ مجھ سے ملنا، ذرا میں آپ سے کچھ خصوصی گفتگو کروں گا. آپ نے 10-20 دوستوں کو اکٹھا کیا، اس کے بعد لے کے پہنچ گئے. کہہ رہا جی السلام علیکم، آ گیا میں. کہہ رہا ہے بڑا بیوقوف آدمی، میں نے اس کو پرسنلی بلایا تھا، پرائیویٹ میٹنگ کے لیے بلایا تھا، پرسنلی اس سے کچھ مجھے بات کرنی تھی، یا 20 آدمی کو لے کر آیا. تو آپ نے اس بندے کی توہین کری، اس کی اہمیت نہیں جانی آپ نے. وہ بندہ آپ کو اہمیت دینا چاہ رہا تھا کہ بندہ پرسنلی مجھ سے آئے، میں اس کو خاص اہمیت دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ آپ سے کہے پرسنلی آپ سے کچھ مجھے بات کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کو کچھ اہمیت دے رہا ہے، آپ سے پرسنلی کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کو اہمیت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی راتوں میں چاہتے ہیں کہ بندہ پرسنلی مجھ سے گفتگو کرے. ہم فرض نمازوں تو روزانہ ایمان کے واسطے سے اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی راتوں میں، شب برات کی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں، عرفہ کی راتوں میں، جو مخصوص راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ الا هل من مستغفر، کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، کیا ہے کوئی روزی کو چاہنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اس طرح کی راتوں میں آپ تنہائی میں اللہ سے ملیں، اللہ سے بات چیت کریں، اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں. لیکن آپ بھیڑ لے کر پہنچ رہے ہیں، 10-20 یاد آؤ بھائی چلو مسجد میں چل رہے نوافل پڑھیں گے، آؤ بھائی مسجد میں چلیں اکٹھے ہو کر گپے شپے لڑائیں گے. تو آپ تو اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اکیلے بلا رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حل من مستغفر، کیا ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ حل من مستغفر، کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ کیا ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ اللہ آپ کو اکیلے بلا رہے ہیں، آپ بھیڑ لے کر پہنچ رہے ہیں. تو شریعت کے مزاج کو سمجھیں، شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اللہ کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے جو اس طرح کی راتیں ہیں، رمضان کی جو شب برات کی جو رات ہے، یہ رات کیسی ہے؟ عبادت کی رات ہے. گلیوں میں گھومنے کی رات نہیں ہے، جامع مسجد پر جاگنے کے لیے جانے کی رات نہیں ہے، نظام الدین جانے کی رات نہیں ہے. یہ رات اگر کوئی دینی پروگرام یا دینی جلسہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس رات میں دینی جلسہ بھی نہ کیا جائے کیونکہ عبادت کی رات ہے. لیکن بعد میں علماء نے امت کے حالات دیکھ کر کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ مارکیٹ میں، گلیوں میں، چوراہوں میں پھرے، کم سے کم کچھ مولویوں کی باتیں سن لیں. حقیقت بات تو یہ ہے کہ اس بات پر فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اس رات میں جلسہ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ جلسے میں ٹائم عبادت دین کی بات سنی جائے گی. ایک یہ کہ اللہ سے بات کریں، ایک یہ دین کی بات کریں، فرق ہے نا. لیکن امت کے حالات دیکھتے ہوئے علماء نے اجازت دی، چلو کم سے کم بہتر یہ ہے، نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے. یہ گلی میں پھریں گے، مارکیٹ میں پھریں گے، چائے کی دکان پہ بیٹھیں گے، نائی کی دکان پہ بیٹھیں گے اور بائک چلائیں گے، 5 ایک بائک پہ بیٹھیں گے، تو اس سے بہتر ہے کوئی جلسے میں، مسجد میں بیان ہو جائے گا، اس میں 1-2 گھنٹے کچھ سکون سے بیٹھ جائیں گے، تو باہر جا کے مٹر گشتی کریں گے. تو اس لیے مجبوراً اس طرح کے پروگراموں کی علماء نے اجازت دی ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر امت صحیح سدھار پر آ جائے تو اس طرح کی رات میں پروگرام اور جلسہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس رات میں جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت کریں. اچھا ایک بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی اگر ہم گھر میں عبادت کریں گے نیند آ جائے گی، سو جائیں گے، مسجد میں ایک ساتھ عبادت کریں گے، سب کے ساتھ جاگیں گے تو زیادہ عبادت کر لیں گے. اللہ کو زیادتی پسند نہیں ہے، اللہ کو اتنی ساری عبادت پسند نہیں ہے، تھوڑی ہو لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہو. ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے 1 گھنٹہ تنہائی میں عبادت کری سنت کے مطابق، کیونکہ تنہائی میں جو عبادت ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی، مسجد میں جو عبادت ہوگی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے بھیڑ میں عبادت کری، مسجد میں عبادت کری پوری رات، اور اس بندے نے جس نے 1 گھنٹہ عبادت کری تنہائی میں سنت کے مطابق کری، اس 1 گھنٹے کی عبادت اس کی پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اب سمجھو شریعت کے مزاج کو کیوں افضل ہے. کیونکہ اس نے جو عبادت کری ہے وہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نبی کی تعلیم کے مطابق کری ہے، اور اس نے جو عبادت کری اپنی مرضی کی عبادت کری ہے. اس کا دل یہ چاہ رہا تھا مسجد میں جاؤں، اس کا دل یہ چاہ رہا تھا جامع مسجد میں جاؤں، تو اس نے اپنی دل کی مانی ہے، شریعت کی نہیں مانی ہے. تو اس کی پوری رات کی عبادت اور اس کی 1 گھنٹے کی عبادت، اس نے 1 گھنٹے عبادت کری سو گیا.
فجر میں اٹھ کے باجماعت نماز پڑھ لی، کوئی بات نہیں، اس 1 گھنٹے کی عبادت اس کی پوری رات کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں، اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص نماز نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو، اتنی صورتیں پڑھ لو، اتنی مرتبہ پڑھ لو، 700 سال کی نماز معاف ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ساری بکواس کی باتیں ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا، ان میں دھیان مت دینا۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ اس رات میں یہ سمجھتے ہیں قبرستان جانے ہی جانا ہے، قبرستان جانے جانا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں، نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، 23 سال آپ قرآن اور اسلام آپ پر نازل ہوتا رہا، اس 23 سال کی مدت میں شب برات بھی 23 مرتبہ آئی ہوگی۔ کتنی مرتبہ آئی ہوگی؟ 23 مرتبہ آئی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے ہیں۔ کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ پوری زندگی میں 1 مرتبہ گئے ہیں، ہر سال نہیں گئے، 1 مرتبہ گئے ہیں۔ اب سن لو علماء نے کیا لکھا ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، تو ہی سنت پر عمل ہوگا۔ اللہ کے نبی پوری زندگی میں 1 مرتبہ گئے ہیں، کوئی بندہ یہ سمجھ کر کہ چلو بھائی میں بھی زندگی میں 1 مرتبہ اس رات میں قبرستان ہو آتا ہوں، اللہ کے نبی کے اس عمل پر عمل کرتے ہوئے اس کی سنت ادا ہو گئی، ہر سال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا 2 4 5 سال میں 1 مرتبہ چلا گیا کہ چلو ہر سال شب برات میں قبرستان جانا، اور اس کو یہ سمجھنا کہ اگر قبرستان نہیں گئے، یعنی قبرستان جانے کو شب برات میں شمار کرنا، اس کے عمل میں شمار کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شریعت کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو چیز نبی سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا ہے، نہ تو گھٹانا ہے نہ تو بڑھانا ہے۔ اب اس رات کا تعلق حلوے سے، بعض لوگوں نے کیا کیا، اس میں حلوہ ایجاد کر لیا، چلو جی، کیونکہ ہمارا ہندوستانی مزاج ہے، ہر چیز میں رسم ضرور لے کر آئیں گے۔ حج ہے تو وہاں بھی رسم آ گئی، کیا حاجی صاحب پہلے جائیں گے تو 500 لوگوں کی دعوت کریں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو پہلے 200 لوگوں کی دعوت کریں گے، اور ایک پوری 2 4 بس بھر کے جائیں گی، اور بڑے طرح طرح کی چیزیں۔ تو یہ ہندوستانی کلچر ہے کہ یہ عبادت کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، عبادت میں رسم ضرور گھسیڑیں گے۔ اچھا، شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس انسان کا کھلا ہوا دشمن ہوں، میں اس کو جنت میں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا، کیونکہ اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں۔ تو وہ بھی کیا کرتا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا حصہ ضرور ڈال دیتا ہے۔ اس نے دیکھا بھائی اچھا اتنی عبادت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ مغفرت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قبیلہ کلب کی جو بکریاں ہیں اور ان کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے لوگوں کی مغفرت ہو گئی، اتنے لوگوں نے عبادت کر لی، تو میں تو لٹ جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا جی، عورتوں کو لگا دو اس کام پر، بھائی تم پوری رات حلوہ بناتے رہو، تم گاجر کا حلوہ اور سوجی کا حلوہ اور چنے کی دال کا حلوہ یہی بناتے رہو، تمہاری پوری رات اسی میں کٹ جائے، مرد کھاتے رہے عورتیں بناتی رہے۔ ارے بھائی پورے سال حلوے کا ذہن میں نہیں آیا، بھائی ہر روز بناؤ، مجھے بھی کھلاؤ، امام کو بھی کھلاؤ، مؤذن کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، محلے کھلاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ آج ہی بنا کے بھیج دینا، کھا لوں گا۔ لیکن شب برات کے دن کونٹلو حلوہ آ جائے گا۔ خیر ہمارے وہاں تو آتا نہیں، ہم نے تو بالکل بین لگا دیا، بالکل ہمارے وہاں کوئی حلوہ، ہمارے وہاں جب میں امام بن کر آیا تھا جمعرات میں اتنا کھانا آتا تھا، کم سے کم پوری گلی تو کھائی لے گی، سختی سے منع کر دیا۔ کئی مرتبہ میں نے پوچھا بھائی کھانا کیسا ہے، کہ وہ اب امی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ دادا کا انتقال ہو گیا تھا، وہ نانا کا انتقال ہے۔ مولویوں کو 30 اور 40 میں کھانا کھلاؤ گے، انتقال کا کھانا کھلاؤ گے، تو مولوی حق کیا بولیں گے، ان کے دل تو ویسے ہی مردہ ہو جائیں گے۔ میں نے سختی سے منع کیا کہ اس طرح کے کھانے پہلے شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں چلو مردے کے ایصال ثواب کے لیے بھیجنا تو جمعرات میں ہی کیوں، جمعرات میں اسپیشل ہے، کبھی بھیج دو، کبھی بھیج دو، اور پھر امام کو ہی کیوں، کسی غریب کو کھلاؤ نا، کسی غریب کو کھلاؤ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے یہاں جمعرات میں کوئی چڑھاوا نہیں آتا، نہ شب برات پہ کوئی چڑھاوا آتا ہے۔ ہم سختی سے منع کرتے تھے، ہمیں بالکل نہیں چاہیے، پورے سال تو کھلاتے نہیں، شب برات اتنا سارا دے دیں گے تو جانور بھی نہیں کھا پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ حلوے کی اور پوڑی کی اور کھیر کی رات نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس حلوے میں لمبے لمبے واقعات جوڑتے ہیں، خیر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ شیطان نے جوڑا ہے حلوے کا کام،
شیطان نے جوڑا ہے، اس نے دیکھا میں لوٹ جاؤں گا، پٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا اگر ان عورتوں نے عبادت کر لی، کیونکہ اس امت کی عورتیں ہی سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس امت کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے شاہ فرمایا اس امت کی عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. تو عورتوں کو اس نے کیا ہے کام پہ لگا دیا، تمہاری بخشش نہیں کرنے دوں گا، تمہاری بخشش نہیں ہونے دوں گا، تم حلوے بناؤ، تم حلوے بناؤ، پوری بناؤ، اسی کام میں رہو. تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے یہ جو رات آنے والی ہے شب برات کی رات، اس رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اپنی مغفرت کرانی ہے، اللہ سے اپنے بارے میں مغفرت کا فیصلہ کرانا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ادھر ادھر گھومنا نہیں. اور یہ عبادت کہاں کریں گے؟ اپنے گھروں میں کریں گے، تنہائی میں کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، مسجد کے اندر نہیں کریں گے. مسجد کے اندر جو عبادت ہوگی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی، گھر میں جو عبادت ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی. چاہے 1 گھنٹہ جاگیں، پوری رات نہ جاگیں، اگر آپ کے اندر ہمت نہیں اور پوری رات جا سکتے ہیں تو جاگ لیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور حاضرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.